بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ میرا نام محمد شکیل فاروقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ شکیل فاروقی لیکچرز۔ دوستو، آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کی اسلامیات، باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، سبق نمبر 1 حقوق العباد کو۔ آئیے پہلے وہ اہم نکات جان لیتے ہیں جو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم باب کو جانتے ہیں کہ باب کے عنوان کا مطلب کیا ہے۔ باب ہے حسن معاملات و معاشرت، یعنی اس میں 2 جز ہیں۔ نمبر 1 حسن معاملات، نمبر 2 حسن معاشرت۔ اب حسن معاملات کیا چیز ہے؟ حسن کا معنی ہوتا ہے اچھائی یا بھلائی۔ معاملات سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ لین دین، خرید و فروخت، وعدوں، ذمہ داریوں، حقوق کی ادائیگی میں دیانتداری، انصاف، نرمی اور خیر خواہی اختیار کرنا، یہ معاملات کہلاتا ہے۔ دوسرا جز معاشرت۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرت معاشرہ سے ہے۔ معاشرہ کیا ہے؟ 10 یا 10 سے زیادہ لوگ اگر مل جل کر کے رہتے ہیں ایک جگہ میں، اس کو ایک معاشرہ اور سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اب حسن معاشرت کا معنی کیا ہوگا؟ میل جول، یعنی اکٹھے رہن سہن میں اچھا سلوک کرنا، اچھائی اور بھلائی کا برتاؤ کرنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہوگا اس کا؟ گھر، محلے، معاشرے، سماج کے تمام افراد کے ساتھ اخلاق، ادب، محبت، احترام اور رواداری کے ساتھ پیش آنا، یہ حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ باب کا مطلب کیا ہے۔ اب عنوان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عنوان سبق کا ہے حقوق العباد۔ 2 چیزیں اس میں، نمبر 1 حقوق، نمبر 2 عباد۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے۔ حق کا معنی ہوتا ہے ثابت ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا میرا حق اتھے رکھ، اس کا مطلب یہی ہے کہ میری جو چیز آپ کے ذمے ثابت ہو چکی ہے وہ مجھے آپ لوٹا دیں، وہ دے دیں، وہ حق کہلاتا ہے۔ اور حقوق حق کی جمع ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے عباد۔ عباد عبد کی جمع ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، تو حقوق العباد کا معنی ہوگا بندوں کے حقوق۔ یہ لفظی معنی اس کا ہے۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حقوق العباد سے مراد وہ تمام حقوق ہیں جو ایک انسان پر دوسرے انسانوں کے لازم ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے حق دوسرے انسانوں پر، وہ حقوق کہلاتے ہیں۔ اسلام میں انسان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے جان، مال، عزت، آبرو اور بنیادی حقوق کے مکمل خیال رکھے اور کسی پر ظلم، زیادتی وغیرہ نہ کرے۔ یہ اسلام کی حقوق العباد کے بارے میں تعلیمات ہیں۔ اب آپ کے بک کے پیراگراف کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ حقوق کی اقسام 2 ہیں۔ حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق، جو اللہ کے حقوق بندوں کے اوپر ہیں وہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور حقوق العباد کے بارے میں تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں۔ پیدائشی طور پر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے حقوق دیے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ انڈر لائن میں نے کیا اس کو، رزق، جان، مال اور عزت کا حق۔ یہ آپ کا MCQs بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جو شخص ان حقوق کو پامال کرتا ہے، دین اسلام میں اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ قرآن و سنت میں انفرادی سطح پر تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر حقوق رکھے گئے ہیں تاکہ حقوق و فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے رہیں۔ اب اس پیراگراف کی روشنی میں حقوق کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 قسمیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اب حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں؟ حقوق اللہ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ پہ ایمان، اللہ کی عبادت، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، شکر گزاری، توبہ و استغفار، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ حقوق ہیں جو ہم انسانوں کے اوپر لازم ہوتے ہیں، لاگو ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں۔ حق زندگی، کسی سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے، کسی کی عزت آبرو کو پامال نہیں کر سکتے، کسی کے مال کو غصب نہیں کر سکتے، حق انصاف نہیں کھو سکتے، حق امانت نہیں کھو سکتے، وعدہ کرتے ہیں تو اس کی پاسداری ضروری ہے، یہ بھی حق ہے۔ حسن سلوک ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، یہ بھی انسانوں کا حق ہے۔ تو یہ سارے وہ حقوق ہیں جو حقوق العباد ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی حقوق العباد ہیں، لاکھوں قسم کے حقوق ہیں جو بندوں کے اوپر لازم ہوتے ہیں، وہ سارے ہی پورے کرنے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق اللہ معاف فرما دیں تو معاف فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ جس بندے کا حق غصب کیا ہے
اس سے معافی مانگے بغیر وہ حق معاف نہیں ہوگا، چاہے ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ کسی کو گالی دی ہے، جب تک جس کو گالی دی ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، چاہے ہزار دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب اس چیپٹر کے اندر 3 طرح کے لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 یتیموں کے حقوق، نمبر 2 معذوروں کے حقوق، نمبر 3 بیماروں کے حقوق۔ پہلے نمبر پہ یتیموں کے حقوق ہیں۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے اس بچے کے بچپنے میں، ابھی وہ بچہ تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، کسی کا والد فوت ہو گیا تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اسلام نے جہاں باقی لوگوں کے حقوق مقرر کیے ہیں وہاں پہ یتیم کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یتیموں کو عام بچوں کی نسبت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کا والد نہیں ہے وہ اس جملے کو وہی سمجھ سکتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی کفالت، پرورش، تعلیم و تربیت، جائیداد کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں نے 10 حقوق لکھے ہیں، جلدی سے ان کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ یتیم کی جان و مال کی حفاظت، یتیم کے مال میں خیانت سے بچنا، یتیم کی کفالت، پرورش، نرمی و شفقت، عزت و تکریم، تعلیم و تربیت کا انتظام، یتیم پر ظلم و سختی سے پرہیز۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جن کے گھر میں یتیم رہ رہا ہوتا ہے یا اگر یتیم کی والدہ کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو نیا خاوند وہ انتہائی ظلم کرتے ہیں اس بچے پہ۔ یہ ہمارے معاشرے کا بلکہ پوری دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ یتیم کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یتیم کے مال کو امانت سمجھنا، یتیم کے ساتھ عدل و انصاف، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، وہ حقوق ہیں جو یتیم کے ہم انسانوں پہ، دوسرے انسانوں پہ لازم ہوتے ہیں۔ اب یتیموں کے حقوق قرآن کی نظر میں کس طرح سے ہیں، قرآن کیسے ان کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، یعنی آپ کے پاس جو ردی چیز ہے اس کو یتیموں کے مال میں سے عمدہ چیز سے نہ بدلو۔ اپنے مال میں سے جو گندی چیز ہے اس کو اس کے مال میں رکھ دیا اور اس کی اچھی چیز اٹھا کے اپنے مال میں ڈال لی، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اور پھر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہیں کھانا، اس سے بھی منع کیا ہے کہ خرچے کے نام پہ یا اور بہت ساری چیزوں کے نام پہ ان کا مال اپنے مال میں ڈال کے دونوں ہی ہڑپ کرتے جائیں، یہ انتہائی بری بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یتیموں کے حقوق حدیث کی نظر میں کیا ہے؟ یا جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، چاہے وہ چچا ہو یا معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انا و کافر الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اس طرح سے۔ ترجمہ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ پھر صحابی فرماتے ہیں پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ شہادت کی انگلی ہے، یہ درمیانی انگلی ہے، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ظاہر کی، تو اس سے پتہ چلا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے اور جنت میں اس کو کتنی بڑی فضیلت حاصل ہونے والی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے جی معذوروں کے حقوق۔ پہلے ہم نے یتیم کے حقوق دیکھ لیے، اب معذوروں کے حقوق ہیں۔ معذور کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دماغی جسمانی لحاظ سے مفلوج یا پھر آسان زبان میں ڈس ایبل ہوں کسی بھی اعتبار سے، اور وہ اپنا کام خود نہ کر سکتے ہوں تو وہ معذور کہلاتے ہیں۔ معذور افراد معاشرے کا وہ کمزور اور ضرورت مند طبقہ ہیں جو اپنے بہت سے کام خود کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے حالات میں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ معذوروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرے، ان کے لیے ہر طرح کی آسائش کا انتظام کرے۔ اب اسلام نے معذوروں کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، آپ کی بک میں چند ایک ہیں، 10 میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ معذور کی جان اور عزت کی حفاظت، مال اور حقوق کا خیال، آسانی اور سہولیات فراہم کرنا، نرمی، شفقت، احترام کا سلوک، تعلیم و تربیت کا انتظام۔ معذور جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ لوگ ان کو عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے جیسا انسان ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے شاید یہ کہ اور طرح کی مخلوق ہیں۔ اس وجہ سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تعلیم و تربیت کا انتظام باقی لوگوں کی طرح ان کا کرنا چاہیے۔ انصاف اور مساوی مواقع فراہم کرنا، رہنمائی اور مدد کرنا،
بے عزتی یا تہذیب سے بچانا خود بھی نہیں کرنی، اگر لوگ کر رہے ہیں تو ان کو بھی منع کرنا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ سماجی تعلقات اور معاشرت میں شامل کرنا، لوگ ان کو شامل ہی نہیں کرتے، ان کو انسانیت میں شامل نہیں کرتے تو معاشرے میں شامل کیا کرنا۔ پھر روزگار کے مواقع، ظاہر ہے ان کی بھی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ان کو بھی پیسے چاہیے، تو روزگار کے مواقع فراہم کرنا یہ بھی ان کا ایک حق ہے معاشرے کے لوگوں پہ۔ معذوروں کے حقوق میں عبادات میں بھی ان کو رخصت دی گئی، یعنی کہ ہمارے اوپر تو جو حقوق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا خیال رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ 1 بائی 1 میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا، اسٹڈی کر لیجئے گا۔ تو بیٹھ کے نماز اگر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھے۔ ایسے اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا یا رکھ سکتا تو وہ بعد میں رکھے، گنتی پوری کر لے۔ اگر وہ بعد میں بھی بہتر نہیں ہوتا اور اس کو پتہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس بیماری میں ہو سکتا ہے میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، تو وہ اپنے ان روزوں کے بارے میں ہر ایک روزے کے عوض محتاج کو کھانا کھلائے، ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی محتاج کو کھانا کھلا دے۔ اس کو فدیہ کہا جاتا ہے، تو وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اب معذوروں کے حقوق قرآن و حدیث کی نظر میں کیسے ہیں، پہلے قرآن کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جنگ میں نہ جائے، یعنی کہ وہ جنگ جس میں جانا فرض ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا آج کے دور میں اگر کوئی امیر المؤمنین جنگ کا اعلان کرتا ہے تو جنگ میں جانا ضروری ہوگا، تو اگر کوئی اندھا جہاد میں نہیں جاتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کو معاف ہے۔ ایسے لنگڑے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بیمار پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ تینوں ہی معذور لوگوں کے اندر آتے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے بہت کچھ ہے، آیت کا ترجمہ کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر جو بندہ معذوروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے یا ان کی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ نابینا یا کمزور نظر والے کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے۔ جیسے پیسہ جیب سے دیتے ہیں اس صدقے کا ثواب ہوتا ہے، ایسے یہ کام کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی انسان کو ثواب ملے گا۔ جی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مریض کے حقوق کیا ہیں۔ 30 نمبر پہ مریض ہے۔ مریض کے حقوق 10 حقوق میں نے آپ کے سامنے لکھنے ہیں۔ جان، عزت کی حفاظت، نرمی، شفقت، احترام کا سلوک، جلد اور مناسب طبی دیکھ بھال، کوئی بیمار ہے تو جلدی اور مناسب جو ہے اس کے لیے میڈیکل کا خیال رکھنا چاہیے، فراہم کرنی چاہیے۔ دوا اور علاج بر وقت فراہم کرنا، مریض کی پرائیویسی کا خیال رکھنا، یہ بہت انتہائی اہم چیز ہے۔ جسمانی اور ذہنی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پاس جا کے ایسی باتیں نہیں سنانی کہ وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے۔ مریض کے لیے روحانی سہارا، دعا اور نیک کلمات، یہ روحانی سہارا ہوتے ہیں تو یہ اس کو دینا۔ حقوق کا احترام کرتے ہوئے عدل و انصاف کرنا، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ عدالتوں میں پہنچ گیا ہے تو عدل و انصاف کی فراہمی کے لیے اس کی مدد کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ مناسب خوراک اور آرام کی سہولیات فراہم کرنا، مریض کو احساس دلانا کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ اب کچھ کام مریض کے کرنے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام کیا ہے؟ مریض کو چاہیے اگر مرض شدت اختیار کر جائے تو صبر سے کام لے، اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے جس سے ناشکری کا اظہار ہوتا ہو اور نہ ہی شدت مرض کی وجہ سے موت کی تمنا کرے۔ انسان جب پریشان ہو، زیادہ ہو، تکلیف میں ہو، کسی غم میں مبتلا ہو، کسی دکھ میں ہو تو کہتا ہے اس سے بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ موت کی تمنا نہ کرے بلکہ یہ الفاظ کہہ لے کہ اے میرے رب جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت بہتر ہو تو موت عطا فرما۔ اس طرح کے کلمات سے اپنے دل کو سہارا دے سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، لیکن سیدھی موت کی تمنا کرنا، کیونکہ موت کا وقت تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو ہم اللہ کے حق جو ہے اللہ کا وہ غصب نہیں کر سکتے، خود موت مانگ بھی نہیں سکتے اور لے کے خود خوشی بھی نہیں کر سکتے، تو یہ مریض کے کرنے کے کام ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ مریض کے حقوق حدیث کی نظر میں کس طرح سے ہے، کہ حدیث نے مریض کے حقوق کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پہلی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرے، یہ بہت بڑی مزیدار قسم کی حدیث ہے، جب وہ عیادت کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ جنت کے باغوں کے درمیان، پھلوں کے درمیان چل رہا ہے۔
جب وہ مریض کے پاس بیٹھا ہے، بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے، اور جب وہ واپس جا رہا ہے تو اس دن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی مزے کی بات ہے نا۔ تو جب بھی کسی کے بیمار ہونے کا پتہ چلے تو فوری اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی بک میں یہ کہا گیا ہے کہ مریض کو حوصلہ دیں کہ یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اس کی جو ایگزیکٹ حدیث تھی وہ میں نے ڈھونڈ کے آپ کے یہاں پہ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی آدمی کے پاس گئے جس کو بخار کی بیماری تھی، وہ بخار میں مبتلا تھا، تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری وہ آگ ہے جسے میں اپنے گناہگار بندے پر مسلط کرتا ہوں، یعنی جہنم کی آگ ہے جو گناہگار بندے پر اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے مسلط کی جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ بیماری جو ہوتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن کر کے آتی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب اگلی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مریض کی دعا ہے وہ فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کی بک میں کہا گیا ہے کہ اس سے دعا کروائیں کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ واضح حدیث جو موجود ہے بک میں سنن ابن ماجہ میں، وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے کہ مریض سے دعا کروانی چاہیے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بھی کسی مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے موت کی دعا نہ کرے، یہ وہی بات جو مریض کے کرنے کے کاموں میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ وہ والی حدیث ہے کہ کسی کو کتنی بھی پریشانی بڑی پریشانی آ جائے وہ اپنے لیے موت کی دعا نہ کرے، بلکہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور مجھے موت دے دے جب میرے لیے موت بہتر ہو، کیونکہ یہ چیزیں تو اللہ ہی جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کس مصیبت میں آگے کیا بدلہ رکھا ہوا ہے یا کس خوشی میں آگے کیا مصیبت رکھی ہوئی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کام اللہ کا ہے تو اللہ کے ہی سپرد کرنا چاہیے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اب عیادت کے آداب کیا ہیں؟ عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ عیادت کی جلدی اور فوری آمد، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ آداب کے مطابق سلام کرنا، مریض کی حالت کا خیال رکھنا، وہ بیمار ہے، بول نہیں سکتا، بے ہوش ہے یا اسے کوئی بھی مسئلہ ہے، اب بار بار اسے ہلا کے کہنے کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خوشگوار بات چیت اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کا موڈ بہتر کرنے کی کوشش کریں، حوصلہ افزائی۔ یہ نہ کہیں کہ او ہو آپ تو جس مرض میں مبتلا ہے نا، اس مرض میں فلاں بندے کو لگی تھی میرے دوست کو اور وہ تو دنیا سے چل بسا تھا، اس کے اوسان بالکل ہی خطا ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ پھر وہاں پہ اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ زبردستی چیزوں کو نہ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس کا کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کر رہا تو ہم کہتے ہیں کہ کھاؤ گے نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے، کھانا میڈیسن ہو، دوائی ہو یا پھر اس کی خوراک ہو، کھانا تو ضروری ہے، لیکن اگر وہ منع کر رہا ہے تو زبردستی نہ دیں، زیادہ شور و غل بھی نہ کریں، جم گٹا بنا کے اس کے ارد گرد نہ بیٹھیں، بلکہ سانس آنے دیں اس کو کھلی ہوا میں۔ صدقہ و خیرات کا مشورہ بھی دیں، نیک کلمات اور امید بھی دلائیں۔ عیادت کے بعد دعا جو آگے آ رہی ہے وہ بھی کرنی ہے، اور اجازت سے رخصت ہونا ہے، دعا کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ اب ایک دعا جو ہے جس کے بارے میں بھی میں نے بات کی وہ یہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کے عیادت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آپ کی بک میں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ میں عظمت والے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہے میں عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا دے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کنفیوز آپ نے نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ عیادت بھی کرنی ہے، ساتھ یہ والی دعا بھی کرنی ہے۔ سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ 3 طرح کے لوگ، یتیم، مزدوروں اور بیماروں کے حقوق ادا کریں۔ جو ان کے حق میں نے بتائے ہیں یا جو آپ کو پتہ ہیں وہ ان کے حقوق ادا کریں، انہیں بے سہارا نہ چھوڑیں۔ ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ دنیا میں ہم اکیلے ہیں، اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی جینا ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا اور ہم معاشرے کی بہتری میں کردار ادا کر سکیں گے۔ یہ اس سبق کا حاصل ہے۔
یہ تھا جی آج کا لیکچر. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور ویڈیو کے لنک کو شیئر کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اپنے ان دوستوں کو شیئر کریں جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے. اگر سمجھ نہیں آئی, کوئی بھی بات کنفیوژن ہے, تو کمنٹ باکس میں کمنٹ چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا بر وقت جواب دیا جائے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.